السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اور ہر قسم کے عیب سے، کمزوری سے، عاجزی سے، نقص سے پاک وہ ذات جو ساری طاقتوں، خزانوں اور اس کائنات کے ذرے ذرے کی مالک ذات ہے، وہ اپنے بندے کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے کہ جس کے ارد گرد اس ذات باری تعالی نے اپنی برکات کو بکھیر رکھا ہے۔ اور اس سفر کا مقصد کہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ یقیناً اللہ عز و جل تو ہر چیز کو، ہر بات کو بخوبی سننے والے،
اور ہر چیز کو بخوبی دیکھنے والے ہیں، تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے کہ جو ذات باری تعالی ہم سب کی خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والی، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، تنگ دستی اور خوشحالی، بیٹے اور بیٹیاں، ہار اور جیت، الغرض اس کائنات کے ایک ایک ذرے کی واحد بلا شرکت غیر مالک، مختار اور معبود ذات ہے، اس کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے کہ جن کو خالق کائنات، مالک کائنات نے امام کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رحمت کائنات، شاف محشر، ساقی کوثر، خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، اور جن کی پاکیزہ، صاف ستھری، معصوم، بے عیب، سب سے اعلیٰ و عرفہ اسوہ حسنہ زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے، آپ سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے واحد مشعل راہ، باعث سعادت و نجات ہے۔ ہر مومن مسلمان آدمی اس کا یہ پختہ یقین اور مضبوط عمل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو قیامت تک کے لیے قرآن و سنت کی صورت میں جو نظام حیات عطا کر کے گئے ہیں، اب ہر مومن مسلمان آدمی اس کے لیے فرض عین ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں گزارے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان آدمی کے لیے بالکل حرام ہے، ایک بال برابر بھی گنجائش نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو کہ قرآن اور صحیح احادیث کی صورت میں امت کے پاس موجود ہے، ان کی موجودگی میں کسی اور نظریے پر، کسی اور طریقے پر اپنے عقیدے کو بنائے، اپنے اعمال کو ڈھالے، اپنی سیاست کو کرے، اپنی معیشت اور معاشرت کو بنائے،
حتیٰ کہ اپنی تہذیب اور ثقافت بھی اسی دائرے کے اندر ہی رہنی چاہیے۔ یہ کلمہ پڑھ کے من مرضیاں کرنا، اسلام نے سخت وعیدیں سنائی ہیں اس پر۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل عزت و احترام میری ماؤں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انوکھے، ایک منفرد معجزہ معراج کے بارے میں آپ کے سامنے چند احکامات جو ہے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں واقعہ معراج سے۔ تو آپ لوگ واقف ہی ہیں کہ یہ واقعہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ واقعہ بیداری کی حالت میں جسم و روح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات، احادیث مبارکہ اور تاریخی طور پر اس واقعہ کے تذکرے وہ اس بات میں دلالت کرتے ہیں، حتیٰ کہ آج کے جدید سائنسی دور کے اندر یہ ساری چیزیں جب ہم اللہ پاک کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ پاک کی طاقتوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والی ذات کون سی تھی، اور پھر قرآن میں کہیں ہمیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ ہم کلام ہونا نظر آتا ہے، کہیں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک ساتھی کے بعد مفسرین نے لکھا کہ وہ بھی پیغمبر تھے، سینکڑوں میل دور سے آنکھ جھپکنے کی مدت سے بھی کم مدت میں اس ملکہ سبا کا تخت بالکل اسی حالت میں جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ تو اس لیے عقلی طور پر، نقلی طور پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس واقعہ سے امت کو کیا سبق ملتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کی جا رہی ہے۔ اور پچھلے خطبہ میں ایک سبق ذکر کیا تھا کہ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر اللہ پاک نے اس مقام پہ اللہ پاک لے گئے، اس مرتبے پہ اللہ پاک لے گئے کہ اب دنیا والے یہ جان لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کھڑے ہیں، اور آپ امام الانبیاء کے عظیم مرتبے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ اب کجا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ہم انبیاء کے علاوہ کسی بڑے عالم کو، کسی بڑے محدث کو، کسی بڑے امام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل لا کھڑا نہیں کر سکتے۔ آپ کی اطاعت اور اتباع اب ہر مومن مسلمان آدمی کے لیے لازم ہو چکی ہے۔ قرآن سے اس کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور بھی بہت سے اسباق جس میں اگر دیکھا جائے تو معراج کے واقعہ سے اللہ پاک نے معجزات کو فرقان اور آیات بینات بھی کہا ہے قرآن میں۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والے، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والے، گمراہی اور ہدایت اس کے فرق کو بالکل واضح کر دینے والے
اور یقین کر لیں اگر واقعہ معراج پہ تھوڑا سا تدبر کریں تو معاشرے کے تمام مسائل جو ہیں ان کا حل ہمیں جو ہے اسی واقعہ سے مل جاتا ہے، اسی واقعہ سے مل جاتا ہے۔ بات عقیدے کی ہو اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ ہو تو ہمیں یہ دو ٹوک انداز میں واقعہ معراج سبق دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، اور کچھ بھائیوں کا یہ عقیدہ کہ اللہ پاک ذات کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے منافی عقیدہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ عقیدہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ انسان کو گمراہی کے دروازوں کو کھول دیتا ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ مستوی ہے، عرش پہ مستوی ہے وہ ذات، ہمارے اعمال اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اللہ رب العالمین نے جب کرنے کا ارادہ کیا، آپ کو جب آسمانوں پہ بلایا اور اتنی بلندیوں پہ لے گئے کہ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس بلندی پہ کوئی نہیں تھا، اللہ رب العالمین اوپر ہے، اور اس کے بعد مقام اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پہ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بڑا محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، ہمارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات اور اندھیروں کے اندر سیاہ پتھروں پہ چلنے والی سیاہ چیونٹی، اس کے قدموں کی چاپ بھی اللہ پاک سنتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں میں نے بڑی توجہ کی، مجھے اس عورت کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آپ سے باتیں کیا کر رہی ہے، کبھی آواز بلند ہوتی کبھی پست ہوتی، مجھے سمجھ نہ آئی کہ اس عورت کا مسئلہ کیا ہے۔ وہ ابھی میرے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی تھی کہ آسمانوں سے جبریل امین اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر آ گئے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اے میرے محبوب ابھی تیرے پاس بیٹھی ہوئی جو عورت اپنا مسئلہ ڈسکس کر رہی تھی، تمہارے پروردگار نے اسے سن لیا ہے۔ اللہ عرش پہ ہے، ہر بندے کی بات کو سنتے ہیں، شہرگ سے قریب تر ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ پاک ذات کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ ہوتے ہیں۔ معراج کا ایک یہ بھی سبق ہے، لیکن اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے لے کر چلیں گے۔ اگر اعمال کی بات کی جائے تو اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اگر اخلاقیات کی بات کی جائے تو اخلاقیات کا بھی اعلیٰ سبق اس واقعہ معراج سے ملتے ہیں۔ اگر حلال و حرام کا تذکرہ کیا جائے تو حلال و حرام کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی ہمیں اس معراج کے واقعہ سے ملتے ہیں، اور اگر جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جائے اس کی بھی تفصیل ہمیں ملتی ہے، اگر کبیرہ صغیرہ گناہوں کا ذکر کیا جائے اس کا بھی پتہ اس واقعہ سے چلتا ہے، اور اسی طرح اگر جنت اور جہنم میں جانے والوں کے حالات و واقعات کو دیکھا جائے وہ بھی واقعہ معراج ہمیں واضح کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناپسند کیا ہے، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی واقعہ معراج سے ملے گا۔ لیکن آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعہ میں نے کچھ مطالعہ کیا کہ دیکھیں کہ کون سی بات گوشگوار کی جائے۔ میں نے انبیاء کرام کا تذکرہ دیکھا، اور ہمارے معاشرے کے اندر کچھ مسائل اختلافی ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ فرقہ وارانہ مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے امت جو ہے وہ بہت بڑے نقصان میں مبتلا ہے۔ یہ ایک میڈیا کی سوچ ہے، یہ ایک میڈیا وار ہے جو ہمیں دین میں تحقیق سے دور رکھ رہی ہے۔ ہر مسئلے کو
وہ یار اختلافی ہے چھڈو یہ کتے فیصلہ ہویا 1400 سال لنگے یہ اج تک مولویاں دا فیصلہ ہی نہیں ہویا چھڈو کوئی نہیں جی میں مرضی کری جاؤ. یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر اسی گناہ میں ہم مبتلا رہے تو یاد رکھیے عقیدے میں بھی اصلاح نہیں ہوگی اور اعمال میں بھی اصلاح نہیں ہوگی. سارا دن 24 گھنٹے یہ سیاسی جماعتوں کے مذاکرے یہ ان کے مباحثے اس سے ہم کبھی نہیں اکتائے. کئی بار سنتے ہیں فلاں مسئلہ سیاسی فلاں پارٹی روزانہ ان کے مباحثے ہوتے ہیں روزانہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سنتے ہیں. لیکن جب دین کی باری آئے ہمارے ماتھے کے اوپر سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. ہم ایسی باتیں جو شیطان نے ڈال دی ہیں ہمارے دل کے اندر وہ چھوڑو جی اختلافی مسئلہ ہے انہوں ادھر ہی رہن دو یہ کڑا حل ہونا. تو یاد رکھیے یہ بات آئندہ زبان سے نہیں نکالنی آپ نے. جس مسئلے کو اختلافی سمجھتے اس کو حل کریں اس کی تحقیق کریں. کوئی مشکل نہیں ہے اس دور کے اندر. اللہ کے قرآن کو دیکھیے ایک کتاب ہے چھوٹی سی کتاب ہے ایک چھوٹا سا بچہ 4 سال کے بچے حفظ کر رہے ہیں. کیا ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے؟ احادیث مبارکہ ہیں ایک موضوع کے اوپر کتنی احادیث ہوں گی. صحیح احادیث کے مجموعے موجود ہیں. آپ ان احادیث کے مجموعوں کو لیں اور مسئلے کو وہاں سے تلاش کریں. مختلف علماء کے پاس جائیں مختلف لوگوں کے پاس جائیں اور اس کو اچھی طرح نکھارنے کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں. یہ سارے ہی ٹھیک ہیں یہ اختلافی مسئلے چھڈو جی بڑی بری بات ہے. اور اس میں یہ معراج کا واقعہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور معجزہ یہ تبھی ہوگا جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تسلیم کریں گے آدم علیہ السلام کی اولاد سے مانیں گے. اگر آپ کو کہیں گے کہ آپ نور من نور اللہ ہیں اللہ کے نور سے آپ پیدا کیے گئے ہیں آپ ایک نورانی مخلوق ہے انسان نہیں ہے تو یاد رکھیے پھر یہ معجزہ نہیں ہے. جبریل امین تو چند سینکڑوں میں آسمانوں سے نیچے آ جاتے ہیں. اگر آپ انسان نہیں ہیں تو یہ کیا معجزہ ہوا؟ اسرائیل جان قبض کرتا ہے نا کتنی وسیع کائنات ہے. ایک سمندری میں موت ہو رہی ہے بالکل اسی لمحے ایک موت جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہی ہے ایک موت قطب شمالی قطب ایک جنوبی میں ہو رہی ہے ایک خط استوا کے اس طرف دوسری خط استوا کے دوسری طرف ہو رہی ہے. اسرائیل جو ہے اللہ کا فرشتہ ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان یا دوسرے لفظوں میں جو اختلافی مسئلہ ہے بشر نہیں مانیں گے تو پھر ان لوگوں کو واقعہ معراج کو بطور معجزہ کے نہیں بیان کرنا چاہیے کیونکہ اب اگر آپ انسان نہیں ہیں تو پھر یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے. معجزہ یہ نہیں ہے. پھر فرشتے تو پتہ نہیں کتنے جاتے ہیں یہ ہمارے فرشتے ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں روزانہ ڈیوٹیاں بدلتی ہیں عصر کے وقت ہفتہ وار ڈیوٹیاں بدلتی ہیں منتھلی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. آیت الکرسی پڑھتے ہیں فوراً فرشتے آ جاتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے. یہ تو فرشتے تو پتہ نہیں کتنی بار آتے ہیں کتنی بار جاتے ہیں پھر یہ معجزہ نہیں ہے. اور پھر میں نے بھی کبھی بیان نہیں کیا اس مسئلے کو کہ یار لوگ کہتے ہیں یار ایک پڑھیا لکھیاں بندیاں دی گل کرنے والی نہیں ہے گی اے نور بشر دا رولا پتہ نہیں کدوں دا چلیا ہوندا. میں نے ویسے ہی کچھ آیات پڑھنی شروع کی اس موضوع پہ تو میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے اللہ پاک نے ان سارے پیغمبروں کی امتوں کا یہ اعتراض قرآن میں نقل کیا ہے کہ سارے لوگوں نے کہا کہ یہ انسان ہے ہم ان کو نبی نہیں مانتے. یہ انسان ہے بشر ہے ہم ان کو نبی نہیں مانتے. میں نے کہا یار اگر یہ اتنا کوئی اہم مسئلہ نہ ہوتا تو ہر پیغمبر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں. اور اگلی بات جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہی ڈاواں ڈول ہے کہ آپ پتہ نہیں انسان ہے جی پتہ نہیں جن ہے پتہ نہیں فرشتے ہیں پتہ نہیں اللہ کے نور کا حصہ ہے جب یہ ہی نہیں پتہ کسی کو تو پھر اللہ کے نبی پر ایمان لانا یہ ہمارا بے معنی ہے. یاد رکھیے یہ ایمان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان
پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا۔ میں حیران ہو گیا اس قرآن کی آیات پڑھ کے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، سورہ یوسف کی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب، میں نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ مرد تھے، ایک تو انسان تھے، بشر تھے، دوسرے مرد تھے، کوئی عورت نبیہ نہیں بنائی گئی۔ یہ عقیدے کی بات ہے نا، اسی لیے اللہ پاک نے ذکر کی ہے نا، قرآن کی تو ایک آیت بھی فضول نہیں ہے۔ آگے چلیے دوسری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ نحل کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جتنے بھی میں نے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں نا، وہ سارے کے سارے مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے نا تو اس مسئلے کو پوچھ لو علم والوں سے۔ اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ وہ کھانا پینا کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ وہ انسان ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ انبیاء آتے تھے، ان پر وفات موت ہوتی تھی، وہ چلے جاتے تھے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر، لیکن اس وقت حکمران اور امام مسلمانوں کا امام مہدی ہوں گے، اور پھر وہ اپنی طبی زندگی پوری کرنے کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور بعض روایات کے اندر پھر ان کی تدفین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا، ہمیشگی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، یعنی انبیاء کرام کو یہ وضاحت کرنی پڑی اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو۔ یہ سارے انبیاء کا ذکر فرمایا، سارے پیغمبروں نے کہا اپنی امتوں سے کہ ان نحن الا بشر مثلکم، کہ اگر ان نحن الا بشر مثلکم، اگر آپ اس کا عربی ترجمہ کسی گرامر والے بندے سے پڑھ لینا تو اردو کے اندر میں اتنی سختی والے الفاظ سے اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا کہ میں تو سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں انسان ہوں، آدم کی اولاد سے ہوں، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں جی انسان کہہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ نہیں بھائیو، فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اب بتلائیے توہین آپ کو سجدہ جس کو کیا جا رہا ہے اس کی عزت بن رہی ہے، یا جو سجدہ کرنے والا ہے اس کی عزت بن رہی ہے؟ جو لوگ آپ کو انسان نہیں مانتے وہ آپ کو اشرف المخلوقات سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی کروڑوں مخلوقات میں سے سب سے افضل انسان ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ کو انسان نہیں مانتا اور غیر انسان مانتا ہے تو گویا کہ وہ توہین کر رہا ہے، کیونکہ انسان افضل ہے۔ آگے سنیے، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس پہ اپنا احسان کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ نبی کوئی بندہ اپنی محنت سے بن جائے، نبوت و رسالت کا تاج جس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، اب اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کی شان اور اس کی عظمت ناقابل بیان ہو جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تو آپ کے تذکرے کو بہت بلند کر دیا۔ کیسے بلند کیا؟ وہ واقعہ معراج پڑھ لیجئے۔ اور آگے دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کا بھی تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، فرمایا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ۔ قوم نوح کہتی ہے کہ یہ جو نوح علیہ السلام ہے نا، یہ انسان ہے، لہذا ان کو نبی نہیں مانیں گے، اگر نبی مان لیا یہ تم میں سے سب سے افضل ہو جائیں گے، لہذا ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ انکار کر دیا کہ انسان ہے، نبی نہیں ماننا۔
اور قوم ہود کو دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ انسان ہے، آپ اس لیے نبی نہیں مانتے۔ انسان کو نبی ماننا پڑے گا، یہی صحیح عقیدہ ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ ہے۔ کیسے؟ اب اس کی بڑی مثالیں ہر پیغمبر کے بارے میں نے آیات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر یہ اعتراض کیا لوگوں نے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم اس وجہ سے انکار کرتے ہو کہ تمہارے لیے عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بڑی واضح طور پر فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا وَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے ایک بشر کو، ایک انسان کو اللہ پاک نے رسالت و نبوت کے عظیم مرتبے پہ فائز کر دیا۔ یہ جواب سنیے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے، اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے، یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر زمین پر فرشتے ہوتے نا تو ہم کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے۔ اب چونکہ انسان آباد ہیں، اب یہاں پہ نبی بھی انسانوں میں سے آئے گا، بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کے بارے میں وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا، اے لوگو پہلے کافروں کی خبریں نہیں تمہیں قرآن بتاتا؟ کیا کہتے تھے من قبل، جو تم سے پہلے فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ، یہ عذاب کیوں ہے؟ جہنم کا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی آیت مبارکہ میں دیکھیے فرمایا ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم، کیونکہ وہ لوگ جب بھی ان کے پاس اللہ کے رسول آتے فرمایا بالبینات، واضح نشانیاں لے کر آتے، فقالوا، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ ہم نہیں مانتے بشر کو نبی۔ تو فرمایا فکفروا، انہوں نے انکار کر دیا انبیاء کرام کا، وتولوا، اور پھر گئے، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی ان سے بے پرواہی اختیار کر لی۔ اللہ کہتے ہیں مجھے بھی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اور فرمایا قل، انبیاء، مکہ والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات کیے، انہوں نے کہا جی آپ کو نبی مان لیتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں، آپ ایسے کریں جی آپ یہاں سے جو ہے ایک چشمہ نکال دیں مکے سے، حالانکہ پہلے ہی زمزم کا کنواں تھا، نہیں جی اور چشمہ نکالیں، ٹھیک ہے جی، آپ کے اس چشمہ ہو اور باغات ہوں کھجوروں کے، اناروں کے، انگوروں کے، ان کے درمیان سے پانی چلتا ہو، اور آپ کا گھر سونے اور چاندی کا ہو۔ اور اگلی بات انہوں نے کہا جی آپ پر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل ہوں، فرشتے آئیں آ کے گواہی دیں کہ ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے، تب مانیں گے۔ قل، اللہ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا ان مکے والوں سے کہہ دو، قل، ان مکے والوں سے کہہ دو سبحان ربی، میرا پروردگار ہر کام کرنے پہ قادر ہے، میرا پروردگار کوئی کمزوری والا نہیں ہے، لیکن حل کنت الا بشر الرسولہ، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انسان کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، لہذا میں بشر رسول ہوں۔ ایک آیت نہیں ہے، سینکڑوں آیات ہیں اس موضوع کے اوپر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، معراج کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن ساری مخلوقات سے افضل ہے، جبریل امین سے بھی افضل ہیں، میکائیل سے بھی افضل ہیں، تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ آپ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کریں گے جو نماز اللہ کے نبی کی نماز جیسی نہیں ہوگی، کوئی روزہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، اس کی کوئی بھی عبادت وہ نیکی نہیں بنے گی جب تک وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی۔ آپ کا شان، آپ کی عظمت، آپ کی جو ہے وہ رفعت، یہ ناقابل بیان ہے، لیکن آپ انسانوں میں سے، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ کے آخری نبی، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہماری انسانوں میں سے ہیں، اللہ کی اشرف المخلوقات میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو
تو اس لیے اگر کوئی بندہ ابھی بھی اشکال میں ہے تو وہ قرآن کی آیات پڑھے، قرآن پڑھے، اس میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اذانوں سے پہلے بھی اعلان ہوتے ہیں۔ دیکھیں پھر یہ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نے اپنے نور سے نہیں پیدا کیا۔ جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث مبارکہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اللہ کے نبی کو پیدا کیا۔ نہیں، آپ انسانوں میں سے ہیں، سب سے افضل ہیں، بلکہ اللہ کی کروڑوں مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں، لیکن آپ انسان تھے، یہ ایک ماننا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر معراج کو معجزہ نہ کہیے، معراج کو معجزہ نہ کہیے، معراج کو پھر معجزہ نہیں ہوگا اگر آپ انسان نہیں ہیں۔ انسان ہو کر راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جانا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنا، یہ معجزہ ہے۔ فرشتہ اللہ کا نور ہو کر یہ کام کرنا یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو روٹین ورک ہے، یہ تو روٹین کا کام ہے، پھر اس کو معجزہ نہیں کہنا چاہیے۔ انسان ہو کے آسمانوں پہ جانا یہ معجزہ ہے۔ معراج کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ وہ طاقتوں والی ذات ہے جو اپنے بندے کو، اور عبد کا معنی بھی روح اور جسم کے ساتھ، یعنی انسان کو اللہ پاک لے گئے، اسرا رات کے اندر لے گئے اللہ تعالیٰ ایک پہر کے اندر۔ تو یہ بھی اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ یہ ہم جب یہ باتیں کہتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ ہے، اور آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے بھتیجے بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، حتیٰ کہ امام مہدی بھی آپ کے خاندان سے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب آپ انسان ہیں۔ تو یہ بظاہر ایک اختلافی مسئلہ تھا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ آپ احباب یہ یقین کر لیں، اگر آپ تذبذب میں رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی انسان ہیں یا فرشتے ہیں یا نور من نور اللہ ہیں، اگر اسی تذبذب میں موت آ گئی تو پھر اللہ کے نبی پر ایمان آپ کا کامل نہیں ہوگا۔ یقین بنا لیں آپ اپنا قرآنی آیات کی روشنی میں کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آپ افضل البشر ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ شافع محشر ہوں گے، آپ ساقیے کوثر ہوں گے، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا قیامت والے دن، وہاں آپ سفارش کریں گے جب سارے انبیاء کرام سے لوگ جو ہے وہ جواب لینے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ اس لیے اس کو اختلافی سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی بھائی کو، چونکہ وقت ہمارا بڑا تھوڑا ہوتا ہے، کسی بھائی کو اس موضوع پہ آیات چاہیے ہوں گی، وہ انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کریں، پھر ہم آپ کو اچھی طرح مزید بھی سمجھا دیں گے کتنی قرآن کی آیات ہیں، کتنی احادیث اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔